بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ جن آیات کی ابھی تلاوت ہوئی ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ فرمایا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ یسألونک سوال سے، یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الأہلہ چاندوں کے بارے میں، اہلہ چاندوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجیے، ہیا یہ جو چاند ہے، مواقیت للناس یہ لوگوں کے وقت پہچاننے کے لیے، ٹھیک ہے، مواقیت للناس لوگوں کے وقت پہچاننے کے لیے، والحج اور حج کے لیے۔ یہ جو چاند ہے نا، یہ لوگوں کے وقت پہچاننے کے لیے اور حج کے لیے۔ فرمایا ولیس البر، اور نیکی نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا اس کے عقب سے نقب لگا کر، ٹھیک ہے، میں اس کی تفسیر کروں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا ولیس البر، اور نیکی نہیں ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، ولیس البر اور نیکی نہیں ہے، بأن تأتوا البیوت یہ کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا اس کے نقب سے عقب لگا کر، ولکن البر لیکن نیکی من اس کی ہے، اتقا جو ڈرتا رہا، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو کیا ہے، ڈرتا رہا، جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ اپنے گھروں میں، من ابوابها ان کے دروازوں سے، ٹھیک ہے، آؤ وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور گھروں میں آؤ، من ابوابها ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دنیا میں دو قسم کے حساب چلتے ہیں، ایک قمری اعتبار سے اور ایک شمسی اعتبار سے، ٹھیک ہے، دنیا میں دو قسم کے حساب چلتے ہیں، ایک قمری لحاظ سے، قمری اعتبار سے، چاند کے لحاظ سے، اور دوسرا سورج کے لحاظ سے۔ یہ دو قسم کے حساب چل رہے ہیں پوری دنیا میں، قمری چاند کے لحاظ سے اور شمسی سورج کے لحاظ سے۔ تو پوری دنیا میں جو یہ نظام چل رہا ہے، اس میں ان دو ہی، یا چاند کا حساب لگایا جاتا ہے یا سورج کا حساب لگایا جاتا ہے۔ قمری مہینے کی ابتدا چاند سے ہوتی ہے، جب چاند آتا ہے تو جو ہے مہینہ قمری لحاظ کا شروع ہو جاتا ہے، اور جب چاند ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے، پھر جب چاند نکلتا ہے پھر مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قمری لحاظ سے چاند کی ابتدا اور انتہا ہے۔ جب چاند نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مہینہ شروع ہو جائے، جب ختم ہوتا ہے مہینہ اینڈ پہ ختم، جب دوبارہ نکلتا ہے پھر اگلا نیا مہینہ۔ یہ تو قمری لحاظ سے ہے۔ اور دوسرا جو حساب چل رہا ہے پوری دنیا میں وہ شمسی لحاظ سے ہے، جیسے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس کا تعلق سورج کے ساتھ۔ اسی طرح ہندوؤں کی بھی یہاں ہیں مہینے، ان کے جیٹھ، ہارڈ، یہ ہندوؤں کے مہینے ہیں، اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ۔ تو یہ دو حساب چل رہے ہیں، ایک چاند کے لحاظ سے اور ایک سورج کے لحاظ سے، پوری دنیا میں یہ دو۔ اب جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا، اس کو ہلال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، ہلال، اور جو دوسرے دن کا چاند ہوتا ہے اسے قمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو 13ویں، 14ویں، 15ویں کا چاند ہوتا ہے اسے بدر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی بڑی فصیح زبان ہے۔ تو پہلی رات کا جو چاند ہے اسے کیا کہتے ہیں، ہلال، ہلال، رؤیت ہلال کمیٹی، تو یہ پہلی رات کا چاند دیکھتے ہیں جو ہی، اور دوسرے دن کا جو چاند ہوتا ہے اسے عربی میں قمر کہتے ہیں، قمر،
اور جو 13ویں 14ویں 15ویں رات کا چاند ہوتا ہے جو بالکل واضح ہوتا ہے، بالکل اپنی جوانی پہ ہوتا ہے، تو اسے بدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ چاند کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہوتا ہے، کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ یہ چاند کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے کہ چاند کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ختم ہو جاتا ہے، کبھی نکل آتا ہے، کبھی چھوٹا ہے، کبھی بڑا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ اس موقع پر اللہ رب العزت نے ان آیات کو اتارا، فرمایا یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، اہلہ جو جمع ہے یہ ہلال کی جمع ہے، تو ہلال چاند کو کہتے ہیں، اہلہ چاندوں، یعنی ہر مہینے کا الگ چاند، ٹھیک ہے۔ تو یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں، ہر مہینے کا الگ چاند اور چھوٹا بڑا۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، ہیا، یہ جو چاند ہے نا یہ مواقیت، مواقیت یہ جمع ہے میقات کی، مواقیت یہ جمع ہے میقات، اور میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات وہ آلہ جس سے وقت معلوم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ مواقیت یہ جمع کس کی ہے؟ میقات کی، اور میقات وہ آلہ ہے جس سے وقت کی شناخت ہو سکے، تو وہ آلات جس سے وقت کی شناخت ہو سکے اسے میقات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آلات جس سے وقت کی شناخت ہو سکے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ میقات۔ تو فرمایا کل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہیا، یہ جو چاند ہے، مواقیت، یہ وقت کی پہچان کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ دیکھیں جتنی بعض عبادات ایسی ہیں کہ ان کا دار و مدار سارا چاند پر ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے جو اوقات، یہ جو روزے کا تعلق ہے، اسی طرح حج کا تعلق ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تب کہتے ہیں آج 9ویں ذی الحجہ ہے، آج عرفہ، یوم عرفہ ہے، آج 10ویں ذی الحجہ ہے، آج ادھر جانا ہے، آج 11ویں ذی الحجہ ہے، آج یہ والا طواف کرنا ہے، آج 12ویں ذی الحجہ ہے، آج یہ کرنا ہے۔ سارا تعلق حج کا جو ہے وہ چاند کے لحاظ سے۔ اسی طرح روزے کا بھی تعلق، چاند نکلتا ہے تو روزہ، رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے، چاند گیا تو جب پھر عید شروع تب ہوتی ہے جب چاند نکلتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو حساب لگایا جاتا ہے شرعی طور پر وہ سارا چاند کے لحاظ سے لگایا جاتا ہے۔ تو فرمایا قل، کہہ دیجئے، ہی مواقیت، یہ وقت کی شناخت کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے۔ یہ جو چاند ہے نا تو شمسی لحاظ سے، جو سورج کے لحاظ سے، تو اس کی تاریخوں کو یاد رکھنا، جو بنا حساب کتاب میں پکا ہوتا ہے اسی کو سارا کچھ۔ تو یہ جو چاند ہے تو اس پہلے لوگ زمانے میں تو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، تو چاند کا لحاظ مطلب ہر پڑھا لکھا یا ان پڑھ جب چاند نکلتا ہے تو بتا دیتے ہیں کہ آج چاند کی 2 ہے، آج 3 ہے، آج 4 ہے۔ تو ہر بندہ چاند کا حساب لگانا آسان ہوتا ہے، اور یہ سورج تو ہر روز نکل رہا ہوتا ہے تو حساب کو یاد کرنا اس وقت مشکل تھا، آج تو آسان ہے۔ تو فرمایا یہ قل ہیا، یہ عبادات کی اوقات بتاتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہیا، یہ جو چاند ہے یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے وقت پہچاننے کے لیے ہے، والحج، اور حج کے لیے ہے، ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها۔ اس کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیں کہ زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی، زمانے جاہلیت میں ایک رسم تھی، وہ یہ تھی کہ لوگ جب حج کے لیے جاتے نا اور احرام باندھ لیتے اپنے گھروں سے، تو جب گھر سے نکل جاتے تو کچھ راستہ اگر وہ طے کر لیتے، بعد میں یاد آتا یار میرے گھر میں پیسے رہ گئے ہیں، یا کپڑے رہ گئے ہیں، یا کوئی ضروری چیز رہ گئی ہے، اب وہ کہتے ہیں ہم نے تو احرام گھر سے باندھ کر آئے ہیں، ابھی طواف ابھی تک ہم نے کیا نہیں ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے کہ جب واپس آتے پھر اس گھر کے اسی دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے کہ ہم نے طواف جو نہیں کیا یہ تو ہم بڑے گناہگار ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ اس طرح کرتے، گھر کے پیچھے جو پچھلی دیوار ہے نا اس میں نقب لگا کے وہاں سے اندر آتے چوروں کی طرح، اور وہ جو سامان وغیرہ ہے اس کو اٹھا کے لے جاتے۔
ٹھیک ہے، یہ ایک ان کے زمانے جاہلیت کی رسم ہے، ٹھیک ہے۔ حج کے لیے جب جاتے احرام باندھ کر، تو جب کوئی چیز ضروری ان کی رہ جاتی تو پھر اسی دروازے سے، گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، پھر کہتے تھے ہم تو بڑے گناہگار ہوں گے، ہم نے طواف جو نہیں کیا، احرام ہم نے باندھ لیے، سب کچھ ہم نے کر لیے، نیت وغیرہ۔ تو اب وہ گھر کے جو پچھلی دیوار ہوتی تھی تو اس میں نقب لگا کے، سوراخ لگا کے جو ہے اندر داخل ہوتے اور وہ چیز اٹھا کے وہیں سے نکل جاتے دروازے پہ۔ اسی دوران ایک صحابی تھے، انہوں نے اس طرح کیا کہ انہوں نے احرام باندھا اور وہ چل پڑے، راستے میں انہیں یاد آیا کہ وہ میری فلاں چیز رہ گئی ہے، اب بڑا پریشان۔ وہ آئے اور دروازے سے اندر آئے اور انہوں نے وہ چیز اٹھائی اور چلے گئے، وہ نقب انہوں نے نہیں لگایا۔ لوگوں نے، محلے والے نے شور مچا دیا کہ یہ کیا ہے، یہ تو بڑا گناہ گار ہو گیا ہے اور اس نے غلط کام کیا ہے، دوبارہ کیوں دروازے سے آیا، ابھی اسے نقب لگانا چاہیے تھا۔ تو اس رسم کی اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں، فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، یہ کہ تم گھروں میں آؤ، مِن ظُهُورِهَا، اس کے پچھلے جانب سے، نقب لگا کر، ٹھیک ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی من اس شخص کیا اتقا، جو اللہ سے ڈرتا رہا، ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم مانتا ہے، اللہ کے حکم ماننے میں ہی نیکی ہے، باقی رسم و رواجات میں اس کو اپنانے میں نیکی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی من اس شخص کی ہے اتقا، جو ڈرتا رہا، جو اللہ کا حکم مانے وہی نیکی ہے۔ فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اے لوگو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، ٹھیک ہے، وَأْتُوا، اور آؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، اپنے گھروں میں آؤ، مِنْ أَبْوَابِهَا، اس کے دروازوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، شاید کہ تم کیا کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ یہ مختصر آگے جو ہے جو صلح حدیبیہ اور اس کے شرائط اور یہ ساری باتیں تھی، لمبا تھا اس لیے میں یہاں تک ہی ہوا، کل انشاءاللہ یہ اگلی آیات کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی النبی۔